مدینہ حضرت کے تشریف لانے کے بعد ایک مثالی ریاست قائم ہوئی۔ اہل مدینہ دیکھتے ہیں ایک روز کہ ایک شخص ہے کہ جو اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف عازم سفر ہے۔ مدینہ والے دیکھتے ہیں کہ دور سے وہ شخص اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہا ہے، اور لباس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں بلکہ کسی اور جگہ کا رہنے والا ہے۔ جس طرح یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کا لباس اور ہے، کسی اور صوبے کا اور ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ مدینہ یا مدینہ کے گرد و نواح کا بھی نہیں ہے بلکہ کہیں دور کا ہے، اور لباس سے ایسے لگ رہا ہے جس طرح یمن سے آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کون ہے، آنے والا آتا ہے، سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا رسول خدا مدینہ میں موجود ہیں؟ اصحاب کہتے ہیں کہ نہیں، رسول سفر پہ گئے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کب تک آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ شام تک آئیں گے، آپ اتریں، آرام کریں، جب شام کو حضرت تشریف لے آئیں تو ان کی قدم بوسی کرنا، ان سے ملاقات کرنا۔ کہتا ہے کہ نہیں، میں جلدی میں ہوں، جب رسول آئیں تو ان کو میرا سلام دے دینا۔ لوگ حیران ہیں کہ اتنی دور سے، نزدیک سے نہیں آیا، کئی دنوں کا سفر کر کے آیا ہے، اور رسول کے مدینہ میں نہ ہونے پر ان کا انتظار بھی نہیں کر رہا۔ گستاخی سمجھا کہ بڑا گستاخ ہے کہ رسول کے انتظار کے لیے رکا نہیں، حتیٰ کہ اپنی سواری سے اترا نہیں، اور کہہ کر چلا گیا کہ اگر رسول آئیں تو ان کو میرا سلام دے دینا، مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلا گیا واپس، شام کو حضرت تشریف لائے، اور حضرت کے مدینہ میں آتے ہی لوگ اس انتظار میں تھے کہ ہم اس عجیب واقعہ سے متعلق حضرت کو خبر دیں گے کہ ایک شخص آیا تھا اور آپ کا انتظار اس نے نہیں کیا، چلا گیا۔ حضرت مدینہ میں تشریف لائے، اصحاب کی اس شکایت اور شکوہ کرنے سے پہلے ہی حضرت نے فرمایا، از یمنی بوئے یار می آید، مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی میرا یمنی دوست آیا تھا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو پریشان تھے کہ کون ہے وہ شخص کہ جو آپ کا انتظار کرنے کے لیے قبر رسول کی زیارت کرنے نہیں آیا، خود رسول خدا کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم لاکھوں روپے لگاتے ہیں قبر رسول کی، آئمہ کی قبور کی زیارت کرنے کے لیے، ان کے مزار، ان کے حرم کی زیارت کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر نہیں رکا، سواری سے نہیں اترا، فرمایا کہ اس کو اجازت نہ تھی، وہ میرا دوست ہے، یمن کے قریب ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے جس کا نام ہے کرن، اس کرن کا رہنے والا اویس ہے جس کو اویس کرنی کہتے ہیں، میرا دوست ہے۔ اویس کرنی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی رسول خدا کو ڈائریکٹ مل نہیں سکا لیکن عاشق رسول مشہور ہے۔ شیعہ سنی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا عاشق رسول اس زمانے کا اویس کرنی، سب لوگ کہتے ہیں۔ اویس کرنی کرن کا رہنے والا، کئی مہینے سے اس کی بوڑھی ماں ہے کہ جو بستر پر ہے، معذور ہے، اس کی خدمت کر رہا تھا، اور میری زیارت کا شوق تھا، مجھ سے ملاقات کا شوق تھا، ماں کی خدمت بھی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے ماں کبھی مجھے اجازت دے تاکہ میں رسول کی زیارت کرنے جاؤں۔ کئی مہینے کی خدمت کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آج اس کی ماں نے اس کو اجازت دی، یعنی چند دن پہلے اس کو اجازت دی کہ آج چلا جا، اس شرط پر تجھے اجازت دیتی ہوں کہ مدینہ میں رکنا نہیں ہے، جانا ہے رسول کو سلام کر کے انہی قدموں پہ واپس آ جانا ہے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ میں مدینہ میں نہیں ہوں، میری زیارت پر اس نے ماں کے حکم کو مقدم رکھا، اللہ نے اس کو مجھ محمد مصطفیٰ کے جس کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، میں جب مدینہ میں آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح یمن سے میرا یار ہو کر مدینہ سے واپس چلا گیا ہے۔ یا علی، وہ رسول کے جس کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، وہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ زیارت ملاقات رسول پر اپنی ماں کے حکم کو مقدم رکھا۔ یہ عجیب بات ہے، والدین کے حکم کی اتنی عظمت